الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب تبارك وتعالى: يقول الرب تبارك وتعالى: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، تو اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ اور دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ایسی عظمت اور فضیلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالی کو، یعنی قرآن مجید کی بے انتہا عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کلام اللہ ہے۔ قرآن کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کلام اللہ ہے، اور اللہ رب العزت کی حقیقی صفت ہے، اور یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی الفاظ ہیں، یہ وہ نور ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو قرآن مجید نے مشغول رکھا کہ وہ کوئی اور ذکر نہ کر پایا اور وہ کچھ اور اللہ سے نہ مانگ پایا، تو اللہ رب العزت اسے وہ کچھ عطا فرما دیتے ہیں، اور اس سے بھی افضل اور بڑھیا عطا فرماتے ہیں جو اللہ سے سوال کرتے ہیں، اس سے بھی بڑھیا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے اس کلام کو دیگر کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی ساری مخلوق پر اللہ کو فضیلت حاصل ہے۔ تو دو باتیں موجود ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے جس بندے کو اللہ کا کلام پاک سے ایسا شغف ہو کہ وہ دن رات اسی میں لگا لپٹا رہتا ہو، یعنی اسی کی تلاوت میں، اسی کی یاد کرنے میں، اور اسی کے تفکر میں، اور اسی کے سیکھنے سکھانے میں اخلاص کے ساتھ مشغول رہتا ہو، اور قرآن مجید کی یہ ہم تک مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے اس کے علاوہ وہ اللہ کا ذکر نہ کر پاتا ہو اور دعائیں کا موقع نہ ملتا ہو، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کچھ خسارے میں رہے گا، اور ذکر اور دعا کرنے والوں کو اللہ جو کچھ عطا فرماتے ہیں وہ اس سے محروم رہے گا۔ فرمایا نانا، اسے تو اللہ رب العزت وہ عطا فرمائیں گے جو ان سب سے بڑھیا ہو، سب سے بڑھیا ہوگا۔ اور دوسری بات جو فرمائی کہ اللہ کے کلام کو دوسرے کلاموں پہ جو فضیلت حاصل ہے وہ ایسی ہے، تو اللہ رب العزت کو ساری مخلوق پر بھی ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اس کے کلام کو دیگر کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ کلام الکلامی، جیسے بادشاہوں کا کلام بادشاہ ہوتا ہے، اور کلاموں کا بادشاہ اللہ کا کلام، کلاموں کا بادشاہ اللہ کا کلام ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ عظمت بتائی کہ اس کی مشغولیت بہت بڑی دولت ہے، اور اس کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے،
اور یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اور بس اوقات بہت زیادہ اس میں کوئی مشغول ہو اور مانگنے کا بھی موقع نہ ملے تو مانگنے والوں سے بھی افضل اللہ اسے عطا فرما دیتے۔ اللہ کا کلام ہے، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ وہ کلام ہے جس سے اللہ بہت سارے قوموں کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں، بہت ساری قوموں کو رفعت اور بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ یرفع اللہ بھی اقواما، عزت عطا فرما دیتے ہیں، سعادت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب کوئی اس بڑی دولت کی حق ادا نہ کرے اور اتنی بڑی فضیلت کے باوجود بھی اس سے محروم رہے اور اس کے حقوق ادا نہ کرے، وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، بہت سارے لوگ اس سے رسوا ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا انعام اللہ نے دیا اور پھر بھی محروم رہے۔ تو وظیفہ قرآن اور تلاوت قرآن کا یہ وظیفہ ہماری زندگیوں کا معمول ہو، ہماری زندگیوں کا معمول ہو، اور دن رات میں کچھ حصہ ایسا ہو کہ ہمارے گھر کا ہر فرد اس تلاوت کے وظیفہ کا اہتمام کرنے والا ہو، یہ معمول ہو۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ امت اس عظیم دولت کی ناقدری کرے گی اور اس استفادے سے محروم رہے گی تو کل قیامت میں بارگاہ خداوندی میں اللہ کا رسول شکوہ کریں گے، اور اللہ کے رسول بارگاہ خداوندی میں یہ شکایت لے کے آئیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، نہ عظمت، نہ تلاوت، نہ تفکر، نہ عمل، نہ اس کی حفاظت اور ارشاد، اس کے سارے حقوق ضائع کر دیے، اس کے سارے حقوق پامال کیے ہیں۔ اللہ کا رسول اگر کسی کی شکایت کرے گا، بتائیے وہ انسان کہاں کھڑا ہو؟ تو بڑی سعادت ہے جسے اللہ نے تلاوت قرآن سے خاص مناسبت عطا فرما رکھی ہو۔ حضرت اکرمہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زندگی بھر تلاوت قرآن کا معمول کثرت سے اپنا معمول بناتا ہے، وہ زندگی کے جس موسم میں بھی جا پہنچے گا اس کی عقل و دانش سلامت رہے گی، اس کی سمجھ بوجھ سلامت رہے گی۔ ایک وقت کے بعد آدمی میں بچپنا آ جاتا ہے، اس کی سمجھ بوجھ چھوٹی ہو جاتی ہے، عقل بچوں کی طرح ہو جاتی ہے، اور وہ بچوں کی طرح حرکتیں کرنے لگتا ہے، ضد کرنے لگتا ہے کسی چیز پر بلا وجہ، جسے کہیں کہ اس چیز کی طرف میں بچوں کی سی اس کی عادات ہونے لگتی ہے، عقل سمٹنے لگتی ہے، سمجھ بوجھ کمزور ہونے لگتی ہے، عقل و دانش جواب دینے لگتی ہے ایک وقت کے بعد۔ لیکن فرمایا جس شخص کو قرآن کی تلاوت کی کثرت نصیب ہے زندگی بھر، اس کی برکت یہ ہوگی کہ بڑھاپے کے جس موسم میں جہاں پہنچے گا عقل و دانش سلامت رہے گی۔ تو قرآن مجید صرف ایمان کی غذا نہیں، اور صرف روح کی غذا نہیں، اور صرف روحانیت کی دوا نہیں، قرآن مجید جسم کی بھی، عقل کی بھی، دانش کی بھی، سمجھ بوجھ کی بھی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اور یہ دل کی جیسے روحانیت تقویت کا باعث ہے، ایسی مادی لحاظ سے بھی دل کی تقویت کا باعث ہے، دل کی طاقت ہے یہ۔ تو تلاوت قرآن ایسا معمول ہے جو جتنا کثرت سے کرے، جتنی کثرت سے کرے، اور جو اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائیں، خوشحالی عطا فرمائیں اور عمر بڑھتی چلی جائے، تو پھر یہ ذخیرہ زیادہ ہونی چاہیے میری رمامل، اس کا تلاوت کا معمول بڑھا لینا چاہیے۔ ویسے تو ایک دور تھا عام مسلمانوں کی تلاوت کا معمول کا حال یہ تھا کہ قرآن میں 7 منزلیں ہیں نا، 1 منزل 2 منزل، روزانہ 1 منزل کی تلاوت ہوتی،
اور 7 دنوں میں عام مسلمانوں کا قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا۔ اب تو وقت ہی نہیں ہوتا۔ پہلے وقت بہت ہوتا تھا، کیوں؟ برکت بہت ہوتی تھی، اس لیے کہ گھر گھر میں اور ہر زندگی میں قرآن کی تلاوت موجود تھی، برکت بہت ہوتی تھی۔ آج دنیا جس قدر تیز رفتار ہے اور انسان کے کاموں کی تیز رفتاری کے جو اسباب و وسائل ہیں، اس کا کبھی تصور نہیں تھا۔ گاڑیاں ہیں، رابطے کے لیے ٹیلی فون ہیں، موبائل ہیں، اس کے کاموں کے لیے اتنے تیز رفتار اسباب و وسائل ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ انسان فارغ ہوتا، کہ جو کام پہلے مہینوں میں ہوتے تھے اب دنوں میں ہوتے ہیں، بلکہ منٹوں میں ہوتے ہیں، منٹوں میں ہوتے ہیں۔ جو کام پہلے سالوں میں ہوتے تھے وہ دنوں میں ہو جاتے ہیں۔ اتنی تیز رفتار اسباب و وسائل اسے میسر ہیں، لیکن جتنے اوقات میں آج بھی برکتی ہے پہلے کبھی نہیں ہوتی۔ بلکہ اللہ کے نبی فرمان لگے کہ جوں وقت قریب آئے گا قیامت کا تو سال یوں لگے گا جیسے مہینہ، اور مہینہ یوں لگے گا جیسے ہفتہ، اور ہفتہ یوں لگے گا جیسے دن، اور دن یوں لگے گا جیسے گھنٹہ۔ وقت ایسا لگتا ہے تیز رفتار گزرتا چلا جا رہا ہے، اتنی زندگی کی مشغولیت۔ تو آج وقت میں برکت نہ رہی، کسی چیز میں برکت نہ رہی۔ مسلمانوں کا رشتہ برکت والی کتاب سے جس قدر کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور زندگیاں برکتوں سے، گھر اور اوقات برکتوں سے، صحت اور اوقات برکتوں سے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عام معمول تھا مسلمانوں کی تلاوت کا ایک منزل، اور ہفتے میں قرآن ختم ہو جاتا تھا، لیکن کم از کم درجہ یہ ہے 1 مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جائے۔ 1 مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جائے، کیا مسئلہ ہے؟ یعنی اگر آدمی روزانہ 15 سے 30 منٹ کے درمیان وقت دے دے، کچھ 15 منٹ پہلے دے دے، کچھ رات کو سوتے وقت دے دے، بے شک تقسیم بھی کر لے، اور مہینے میں ایک قرآن بھی ختم ہو جائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے سال میں 12 قرآن ختم ہو جائے۔ اور پھر رمضان آتا ہے تو ماشاءاللہ اس کی تلاوت کی کثرت اور بڑھ جاتی ہے، یوں سال میں کم از کم 15-16 سے قرآن ختم ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ قرآن سے ایک تعلق ہو جائے، یہ کم از کم درجہ، یعنی 24 گھنٹے میں 20 منٹ 30 منٹ دینا کیا مشکل۔ اور پھر اسے جتنا ادب کے ساتھ اور جتنی عظمت کے ساتھ اور جتنی جسے کہیں کہ اس کے فضائل کے ساتھ آدمی اس کی تلاوت کرے گا، اتنی ہی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت بتائی اور فرمایا اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام، کہاں ہم اور کہاں کلام اللہ، کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن اللہ کی خاص مہربانی اور فضل ہے، اس امت کو یہ اعزاز اور سعادت بخشی ہے کہ جب یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایسا ہے جیسے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جب یہ قرآن کے الفاظ اس کے زبان پہ آتے ہیں گویا کہ اللہ کا نور اپنے اندر لے رہا ہوتا ہے، یہ الفاظ اللہ کے اندر سے نکلے ہیں، گویا کہ اللہ کا نور ہے، اور جس قدر یہ تلاوت کرتا ہے اپنے جسم میں اللہ کا نور لے رہا ہوتا ہے، نورانیت لے رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ تلاوت کی عظمت اور تلاوت کی سعادت نصیب فرما دے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔